ریت سے بت نہ بنا ناول۔ آج عارفہ آئی تھی۔ امی نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ سوالیہ انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ خیریت؟ ابھی پرسوں ہی تو ماما کے ولیمے میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جواب میں امی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں اور کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ بولیں، وہ تمہارے لیے رشتہ لائی تھی۔ وہ اس سے نظریں چراتی بڑی آہستگی سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات پر بری طرح چڑ گئی تھی۔ جبکہ ایک مرتبہ ان کو منع کر دیا تھا تو دوبارہ آنے کی کیا بات تک بنتی ہے؟ آخر ان لوگوں کو ایک بات میں ہی بعد دفعہ کیوں سمجھ نہیں آ جاتی؟ مجھے حمزہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بڑی برہم انداز میں بات کر رہی تھی۔ لیکن بیٹا آخر اس رشتے میں برائی کیا ہے؟ وہ امی کی بات پر حیرت سے منہ پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس نے حمزہ کے پروپوزل پر انکار کیا تھا تو امی نے اس کے انکار کی حمایت کی تھی اور آج وہ اسی رشتے کی خوبیاں گنوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی آپ کو پتہ تو ہے میں کس وجہ سے منع کر رہی ہوں؟ وہ کچھ خفگی بھرے انداز میں بولی تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بڑی نڈھال انداز میں بولی، مجھے پتہ ہے میری جان، لیکن تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے اوپر 3 جوان بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے بیٹیاں بیانی ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کون سے کوفاک کے شہزادے آئیں گے جن کے ساتھ میں تم لوگوں کی شادی کروں گی۔ وہ اپنی دوست نما بیٹی کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ کچھ یہی حال ان کا بھی تھا۔ وہ اپنی ہر بات امی کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی سے زیادہ دوستیں تھیں۔ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے۔ وہ دودھ کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولی، طوبیٰ ایک بات سوچ تو صحیح، حمزہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اتنے بڑے کاروبار کا تنہا وارث، بہنیں بھی سب شادی شدہ ہیں۔ دولت کی ریل پیر میں تم عیش کرو گی۔ امی کی اس بات پر وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تعلیم کی بہت اہمیت ہے، میں مانتی ہوں۔ وہ تمہاری طرح زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، مگر اس کی خوبیوں کو بھی تو کنسیڈر کرو۔ شکل و صورت میں بھی وہ اچھا ہے اور اوپر سے روپیہ پیسہ بھی خدا نے خوب دے رکھا ہے۔ پیسہ ہر عیب چھپا لیتا ہے۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ ہوتی ہوگی پیسے کی اہمیت، مگر میرے نزدیک پیسے سے زیادہ کچھ اور چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کا معیار اور پسندیدہ انڈین فلموں کے محدود ہو اور جو لوگوں کے سامنے خود کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے غلط انگلش بولتا ہو اور جس کے زیر مطالعے فلمی میگزینز یا اسپورٹس سے متعلق رسائل رہتے ہوں۔ آئی ایم سوری، ایسے شخص کے بطور شوہر میں قبول نہیں کر سکتی۔ وہ 2 ٹک انداز میں بولی تو امی ایک دم چپ سی ہو گئیں۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے دیکھتی رہیں، پھر بستر سے اترتے ہوئے بولی، تم اور اچھی طرح غور کر لو، میں نے ابھی اسے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ امی کے اصرار پر سخت کوفت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسا سے ویسے کو اپنا دوست تک نہیں بنایا تھا اور فرینڈز کا انتخاب کرنے میں اتنی چوزی تھی کہ اس کے تمام دوستیں تعلیم یافتہ یا کلچرڈ تھیں۔ تو پھر جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی وہ کوئی ایسا ویسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ امیچور لڑکی اور کم عمر نہ تھی، مگر اپنے خوابوں سے دستبرداری اسے کسی طور پر گوارا نہ تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے ہر معاملے میں اس سے بہتر ہو، اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، اس سے زیادہ ذہین ہو، اس سے زیادہ کمپیٹیٹو چاہیے۔ اس شخص کے پاس دولت کا ڈھیر نہ ہو مگر قابلیت اور ذہانت ضرور ہو۔ وہ اپنے پیسے کی اہمیت سے انکاری نہیں تھی، مگر اس کے نزدیک جائز طریقے سے کمایا ہوا اتنا پیسہ ہو کہ آپ کی زندگی سکون سے گزر جائے کافی ہے۔ اسے قیمتی گاڑیوں اور اونچے محلات کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر دنیا جہان کے تمام علوم مہارت رکھتا ہو، اس کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ ہو، ریلائبل ہو اور ایسا ہو کہ طوبیٰ اس پر فخر کر سکے۔ اس کے آگے وہ خود کو بہت کم محض علم کرے اور حمزہ زبیر میں ان میں سے کوئی بھی خوبی نہ تھی۔ وہ طوبیٰ کا سگا ماموں زاد تھا اور 5 سال پہلے بھی وہ طوبیٰ 5 سال پہلے جب وہ MBA کر رہی تھی اس وقت اسے پرپوز کر چکا تھا۔ دولت کی ریل پیر اور ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے BCom سے آگے پڑھنے نہ دیا تھا۔ وہ طوبیٰ کا ہی ہم عمر تھا، بچپن سے ہی وہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے آئے تھے
انٹر کے بعد طوبیٰ نے IBA میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت ذہین تھی، ہر کلاس میں پوزیشن لیتی تھی۔ جس وقت اس کا BBA مکمل ہوا اس وقت کہیں جا کر اللہ اللہ کر کے حمزہ نے انٹر کلیئر کیا تھا۔ اس نے حمزہ کو ایک کزن سے زیادہ کبھی اہمیت نہیں دی تھی، مگر وہ پتہ نہیں اس کس قسم کے توقعات وابستہ کر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ نازیہ کی شادی کے فنکشن میں اس نے حمزہ کے بدلے ہوئے انداز کو محسوس کیا تو اس کی خوشی کے بجائے نہایت ہی کوفت کا احساس ہوا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی اور اس کے خوابوں میں حمزہ جیسے شخص کا کہیں گزر نہ تھا۔ وہ انڈین فلموں کا رسایا تھا، انڈین فلمی ایکٹریس کی فیورٹ تھی۔ فلموں کے علاوہ وہ واحد دلچسپی کرکٹ کھیلنے میں اور دیکھنے میں تھی۔ شروع میں تو اس نے حمزہ کو اگنور کیا، مگر بڑی ثابت قدمی سے اپنے محاذ پر ڈٹا رہا تو نہ چاہ کر بھی اسے اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اسے شاید اپنی پرسنالٹی اور دولت پر بہت مان تھا اور اس لیے براہ راست طوبیٰ کے سامنے اپنی پسندیدگی ظاہر کی تو وہ تمام تر مروت اور اخلاقیات بالائے طاق رکھ کر اسے آئینہ دکھا گئی۔ سوری حمزہ، میں ایک آئیڈیلسٹ ہوں اور میرے تصورات اور خوابوں میں تمہارے جیسے شخص کا کہیں گزر نہیں ہے۔ اپنے خیالات سے وہ اس مصیبت سے پیچھے چھڑا چکی تھی، مگر اگلے ہی روز عارفہ مومانی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر بڑے یقین سے اس طرح آئیں کہ جس سے انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو خیر اس رشتے کے مخالف تھی، مگر امی نے بھی اس کی مکمل حمایت کی تھی۔ انہیں اپنی اتنی قابل اور ذہین بیٹی کے لیے کوئی شایع و شان، پڑھا ہوا لکھا قابل انسان درکار تھا۔ عارفہ مومانی نے ان لوگوں کے انکار کا بہت برا منایا اور ان لوگوں کی فیملی سے ہر طرح کا تعلقات منعقد کر لیے تھے۔ ان کی ناراضگی کی امی نے کچھ خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ انہیں رشتہ داروں سے زیادہ اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اپنے باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور ان سب سے چھوٹا منیب تھا۔ اس کی ماں باپ تعلیم کے بہت حامی تھے، یہی وجہ تھی کہ تمام بہن بھائی اچھے اداروں میں زیر تعلیم تھے۔ اس کا MBA مکمل ہوا تو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اسے ایک اچھی ویل ریپوٹیڈ فرم میں جاب مل گئی۔ اس سے چھوٹی سمیہ میڈیکل میں تھی اور اس سے چھوٹی فریہ انڈس ویلی اسکول آف آرٹس سے فائن آرٹس میں گریجویشن کر رہی تھی، جبکہ منیب ابھی O لیول اسٹوڈنٹ تھا۔ وقتی طور پر حمزہ کے پروپوزل کا ایشو دب گیا اور امی نے بھی اس سے دوبارہ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ امی کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے ان کی فکر اور پریشانی کا بھی احساس تھا، مگر اس لیے خود کو تبدیل کرنا دشوار تھا۔ وہ صرف اسی شخص کے سامنے سرنڈر کر سکتی تھی جس کے دل اور دماغ پوری عمیدگی کے ساتھ قبول کریں۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس کے لیے آنے والے تمام پروپوزلز یا تو بندہ اس کے ہم قابلیت کا حامل نہ ہوتا اور لوگ انکار کر دیتے، اور اگر تعلیم وغیرہ مناسب ہوتی یا تو لوگ ان کو پسند نہ آتی یا کوئی اور ایسی ویسی بات ہو جاتی کہ بات وہیں ختم ہو جاتی۔ امی کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ وہ 27 سال کی ہو گئی تھی اور اب سمیہ کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی تھی۔ انہیں بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر تھی۔ ابو البتہ امی کو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ ہر کام وقت پر مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو ان کی بیٹیوں کی شادی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہ آفس سے واپس آئی تو لانچ سے آتی آوازوں سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ سمیہ، فریہ اور منیب کے پرجوش انداز گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مہمان کوئی بہترین ترین شخصیت ہے۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو منیب کے برابر میں صہیب بیٹھا نظر آیا۔ اسے آتا دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی گفتگو کو بریک لگا دیے۔ صہیب نے سلام کرنے سے پہل کر دی تو جواب دے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ کیسے ہیں آپ اور گھر میں باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور گھر میں بھی سب خیریت ہے۔ تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ سنا ہے لوگوں نے MBA کر لیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ یہ اتنی پرانی خبر ہے، آپ کو پتہ چلی ہے؟ نہیں تو جب ہی پتہ چل گئی تھی۔ ملاقات اس کے بعد آج ہو رہی ہے تو اس لیے بغور دیکھتا ہوا بولا۔ اسی وقت امی وہیں آ کر بیٹھ گئیں تو گفتگو کا موضوع تبدیل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے تبدیل کر کے نیچے آئی تو امی اور سمیہ کچن سے آتی ہوئی آوازیں سن کر وہیں آ گئی۔ صہیب کی آمد کی وجہ سے ڈنر پر معمول سے زیادہ اہتمام ہو رہا تھا۔ آتی ہوئی آوازیں سن کر
وہیں آ گئی۔ صہیب کی آمد کی وجہ سے ڈنر کا معمول سے زیادہ اہتمام ہو رہا تھا۔ ابو صہیب، منیب اور فریہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کام میں ان لوگوں کی مدد کروانے لگی تو امی نے اسے ٹوکا، ابھی تھکی ہوئی آئی ہو اور جاؤ جا کر بیٹھو، سب ہو جائے گا۔ وہ ان کی فکرمندی پر مسکرا دی اور بدستور کام میں لگی رہی۔ صہیب کا کراچی کیسے آنا ہوا؟ وہ مرغی پر مسالہ لگاتے ہوئے امی سے پوچھنے لگی۔ اس کی کسی دوست کی شادی تھی، اسی میں شرکت کے لیے ہی کل آیا تھا اور شاید کل واپس بھی چلا جائے۔ کہہ رہا تھا کہ ممی کی سخت ترین تاکید تھی کہ خالہ اور ماموں کے گھر لازمی جانا ہے۔ طلحہ بھائی اور وقار کے ہاں سے ہوتا ہوا اب ہمارے گھر آیا ہے۔ امی نے اسے تفصیل جواب دیا تو وہ گردن ہلا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے دوران ابو صہیب سے اس کی جاب وغیرہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ امی بھی وقتاً فوقتاً گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ کھانے کے بعد فریہ نے سب کے لیے کافی بنائی۔ کافی کے دوران ہی صہیب نے شہلا خالہ کے ان لوگوں کے لیے بھی بھجوائے گئے گفٹس امی کے حوالے کیے۔ امی اور شہلا خالہ میں بڑا پیار تھا۔ امی بتاتی کہ شادی سے پہلے وہ دونوں بہنیں کبھی ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر جب شادی کے بعد خالہ کو امی سے دور جانا پڑا تو وہ بہت روئی تھی۔ توقیر انکل FAO میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے۔ شادی ہونے کے ساتھ ہی وہ خالہ کو اپنے ساتھ اٹلی لے گئے تھے۔ پھر کبھی 2 سال میں خالہ روم سے آتی تو دونوں بہنیں مل بیٹھتی۔ خالہ کے تینوں بچے وہیں روم میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے پڑھنے کے لیے بلال اور صہیب کو لندن بھجوا دیا تھا، جبکہ جویریہ ان کے پاس روم میں ہی رہتی تھی۔ جویریہ کے بڑے ہوتے ہی خالہ کو پاکستان واپس آنے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ وہ یورپی کلچر کے سخت خائف تھی۔ بیٹوں کی تو انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، مگر اپنی بیٹی کے مغربی انداز اختیار کرنے سے بچانے کی خاطر وہ واپس پاکستان چلی آئی تھی۔ توقیر انکل نے FAO کی جاب چھوڑ دی اور اسلام آباد میں اپنی ذاتی بزنس شروع کر دیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلال نے انکل کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جبکہ صہیب نے اپنے لیے سول سروس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ لندن سے ماسٹرز کر کے آیا تھا، پاکستان آ کر CSS کے امتحانات میں شریک ہوا اور اس میں کامیابی کے نتیجے میں آج کل کسٹمز میں ملازمت کر رہا تھا۔ صبح وہ حسب معمول فجر کی نماز کے بعد لان میں واک کر رہی تھی۔ لان کے طرف آتے صہیب کو دیکھ کر وہ رک گئی اور چہرے پر خیر مقدم مسکراہٹ سے جاتے ہوئے سلام کیا۔ کھڑکی میں تمہیں واک کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا چلو تمہارے ساتھ بھی موسم انجوائے کروں۔ وہ اس کے سلام میں جواب دیتا ہوا بولا، میں نے سنا ہے کراچی والوں کو صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، تم کیسی کراچی والی ہو؟ شرارتی انداز میں بولتا وہ ہنس پڑی۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم مل لائے واک کرتا ہوا بولا، تم بہت کم بولتی ہو، جب سے میں آیا ہوں تم نے شاید گنتی کے 4-5 جملے بولے ہوں گے، باقی وقت سنتے ہنستے مسکراتے سے کام چلایا جاتا ہے۔ میرا وقت ہے، تم میری زندگی کی پہلی لڑکی ہو جو اتنا کم بولتی ہو، الفاظ کی دولت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ جواب میں بڑی سنجیدگی سے بولی اور وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ویری ویل سیڈ۔ وہ اس کی بات کو خوب انجوائے کر رہا تھا اور وہ خود بھی مسکرانے لگی۔ آئی ایگری وتھ یو، میں تم سے متفق ہوں، لیکن کبھی کبھی لفظوں کا استعمال کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آفٹر آل ہمارے الفاظ تو ہمارے اپنے ہیں، جن سے کوئی ٹیکس نہیں لگتا نہ ڈیوٹی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھتا ہوا بولا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر میں کیا کروں، آئی کانٹ ہیلپ اٹ۔ حالانکہ میری کتنی ہی فرینڈز میری اس عادت سے سبب مجھے گھنی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اپنی خامیاں کا اعتراف کر رہی تھی۔ خیر اس بات پر اتنا شرمندہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان فیکٹ مجھے تمہاری عادت بھی اچھی لگی ہے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے واک کرتے ہوئے رہے۔ ہم لوگ کتنے سالوں بعد ملے ہیں؟ لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے اس وقت تم BBA کر رہی تھی۔ اور اس کی بات پر وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اتنی پرانی بات یاد ہے؟ کیوں بھئی، مجھے کیوں نہیں یاد ہوگا، بلکہ اس وقت تو میں تم سے سخت امپریس ہو کر
ہو کر گیا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز موٹی موٹی اکنامکس کی کتابیں اپنے ارد گرد پھیلائے تم اتنی آرام سے بیٹھی تھی جیسے کہ بہت ہی من پسند کام کر رہی ہو۔ لڑکیاں ان سبجیکٹس کی طرف انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت تمہارے اندر چھپے ٹیلنٹ کو پہچان لیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ لڑکی بہت آگے جائے گی۔ آئی ریئلی اپریشیٹ یو۔ لڑکیوں کو اسی طرح اپنا کریئر بنانا چاہیے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اس کی تعریف کر رہا تھا اور وہ اپنی تعریف پر ایک دم جھپ سی گئی تھی۔ آپ نے میری کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تعریف کر دی ہے۔ ایسے میں بھی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں، وہ شرمندگی سے بولی اور وہ اس کے چہرے پر موجود شرمندگی بھرے تاثرات کو دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی واک کر کے وہ اندر آ گئے۔ صہیب تو لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا جبکہ وہ کچن میں ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ ناشتے کی میز پر امی اور ابو صہیب ہی موجود تھے۔ منیب اور فریحہ دونوں صبح جلدی اٹھنے کے چور تھے۔ منیب بھی اسکول کی چھٹیوں کے سبب دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ صہیب اور ابو کے درمیان روپے کی گرتی ہوئی قیمت پر گفتگو شروع ہوئی تو اچھی خاصی مباحثت کی شکل اختیار کی۔ پاکستان کی اکنامی، ورلڈ بینک اور IMF تک کی باتوں کا دائرہ پھیل گیا۔ دونوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وہ ناشتہ چھوڑ چھاڑ کر غور سے ان کی باتوں کو بحث سن رہی تھی۔ صہیب کی معلومات قابل رشک تھی۔ وہ اتنے مدلل انداز میں باقاعدہ اعداد و شمار اور مختلف حوالے دیتا ہوا بحث میں مگن تھا اور شاید اس کی دلچسپی بھانپ گیا تھا، اس لیے ایک دم بولا، کچھ تم بھی تو کہو، تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں کچھ کہنے کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنی اپ ٹو ڈیٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن آپ نے حاصل کہاں سے کی ہے؟ وہ بڑے رقص سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ پلیز آپ مجھے اپنا سورس آف انفارمیشن بتائیں، وہ بڑے اصرار سے پوچھ رہی تھی۔ بھئی تم لوگوں کو اس بحث و تکرار میں ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ صہیب کے جواب دینے سے پہلے امی نے ان لوگوں کو ٹوکا تو سبھی دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو ابو آفس جا چکے تھے۔ امی اور صہیب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ تو ابھی ہیں نا؟ وہ رک کر اسے پوچھنے لگی۔ نہیں بھئی، بس تھوڑی دیر میں میری بھی روانگی ہے، وہ جواب میں بولتا تو طوبیٰ نے اسے خدا حافظ کہہ کر اور پورش کی طرف بڑھ گئی۔ رات میں فریحہ اور صہیب کے ٹیلی فون کی اطلاع دی تو وہ حیران رہ گئی۔ صبح ہی تو وہ یہاں سے گیا تھا، اتنی جلدی فون کرنا اور پھر خاص طور پر اس سے بات کرنا۔ اس نے سوچتے ہوئے کارڈیس ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولا، اصل میں میں نے فون اس کے لیے کیا تھا کہ صبح تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ وہ اس کے سنجیدہ لہجے میں کی گئی اس بات پر ہنس پڑی تھی۔ ویسے کل تک تمہارے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر تم اتنی کم گو کیوں ہو اور وہ کون سے موضوعات ہیں جن پر بات کرنا تم پسند کرتی ہو۔ آج ناشتے کی میز پر پتہ چلا کہ تمہارے فیورٹ ٹاپکس کون کون سے ہیں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، آئی ایم ہائیلی امپریسڈ۔ تم واقعی جینیس ہو۔ شکریہ۔ ممی کے کہنے پر میں سب رشتہ داروں کے گھر چلا گیا اور تم لوگوں سے بھی مل لیا، ورنہ مجھے ساری زندگی افسوس رہتا کہ اتنی انٹیلیجنٹ لڑکی میں نے کیوں نہیں مل سکا۔ وہ اس کی تعریفوں پر مسکرا دی۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ اپنی صبح ناشتے کی میز پر کی جانے والی باتوں کا پس منظر وغیرہ بتا رہا تھا۔ اس سے باتیں کرنے میں طوبیٰ کو بہت مزہ آیا تھا۔ باوجود کزنز ہونے کے ان لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کی بے تکلفی نہیں تھی۔ اوپر سے الگ الگ شہروں میں رہنے کی وجہ سے مزید دوریوں اور تکلفات پیدا ہو گئے تھے۔ اب اس بطور خاص اسے فون کرنا، اسے غیر معمولی اہمیت دینا طوبیٰ کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ کالج اور یونیورسٹی میں اس کے کلاس فیلوز اور اب آفس میں اس کے کلیگز سبھی اسے بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کے محتاط انداز کو دیکھتے ہوئے کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ کوئی اسے ایسی ویسی بات
بھی کر لیتا۔ اس نے کبھی خود کو مردوں کے لیے تفریح کا ذریعہ نہیں بننے دیا تھا، مگر اپنے تمام تر محتاط انداز کے باوجود آخر تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، نازک جذبات اور احساسات سے گندھی۔ تو صہیب کا غیر معمولی رویہ اسے خوش کر گیا تھا۔ اس جیسا شاندار شخص اگر طوبیٰ کا طلبگار ہوتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ اس میں تو وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو طوبیٰ چاہتی تھی۔ امی کا کسی بات پر بہت بری طرح موڈ آف ہے، یہ بات تو اس نے آفس سے آتے ہی محسوس کر لی تھی، مگر رات گئے تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو سمیہ کے کمرے میں آ گئی اور اس بارے میں اس سے دریافت کیا۔ شعلہ خالہ نے صہیب بھائی کی بات پر رحیمہ سے بات طے کر دی ہے۔ اگلے ہفتے وہ لوگ باقاعدگی سے انگیجمنٹ کی رسم ادا کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ بڑے ناراض لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے طوبیٰ کو عجیب سا احساس ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں ملتی ہیں، اس نے خود کو سمجھایا۔ میں ایجز کی طرح ری ایکٹ کرنے کو تو تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی دل میں ایک دم اداس ہو گیا۔ تو اس میں موڈ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیہ کے برابر بیٹھے ہوئے بولی۔ امی نے تو یوں منہ پھلا رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ موڈ خراب ہونے والی بات یہ ہے کہ تمام باتیں ہم شعلہ خالہ یا مامی کے ذریعے پتہ نہیں چلی۔ آج نشاط مامی آئی تھی، انہوں نے یہ سب سنایا۔ بڑی جلدی اور خفیہ طریقے سے رشتہ طے کیا گیا ہے۔ بڑا آدمی میری آپا کرتی تھی۔ آپا نے چھوٹی بہن کو شریک راز کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ جیسے ہم تو جل جائیں گے، وہ منہ پھلا کر بڑے غصے سے بولی۔ اور ان صہیب بھائی کو بھی تو دیکھو، میں سمجھتی تھی کہ یہ بڑے معقول اور سمجھدار آدمی ہیں، شادی کرنے کے لیے انہیں رحیمہ سے بہتر کوئی لڑکی نظر نہیں آئی کیا؟ اس میں سوائے اچھی شکل کے بمشکل تو اس نے اے لیول کلیئر کیا تھا۔ ہر وقت تو اپنی اسکن اور بالوں کے غم میں مبتلا رہتی تھی، اس کے روز مجھ سے پوچھتی رہتی تھی، سمیہ باجی آپ سن بلاک کون سا استعمال کرتی ہیں؟ دھوپ میں پھر کر تو آپ کا کمپلیکشن بالکل تباہ ہو گیا ہوگا۔ میں تو اپنی اسکن اور اپنے کمپلیکشن کو کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتی، چاہے اس کے لیے مجھے پڑھائی لکھائی چھوڑنی ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ سمیہ نے رحیمہ کے لہجے میں نقل اتاری تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بری بات ہے سمیہ، اس طرح نہیں کہتے۔ اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے اس نے سمیہ کو ٹوکا تو اسی دل جلے انداز میں بولی، مجھے تو صہیب بھائی کی چوائس پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ جتنے وہ خود ذہین ہیں، شادی کے لیے کسی اتنی ہی ذہین لڑکی کا انتخاب کریں گے، مگر انہیں پسند آئی تو وہ رحیمہ بیگم، جن کو گفتگو فیشن، پارلر، کاسمیٹکس، جیولری، کپڑوں اور جوتوں کے سوا شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں، ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی مرضی، وہ جس سے چاہے شادی کریں، اس بات پر بولنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ صہیب کی انگیجمنٹ کا فنکشن شرکت کے لیے وہ لوگ ماموں کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلے تو موقعی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے امی نے بھی خود کو نارمل کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں بہن سے سخت ناراض تھی، مگر اس موقع پر اپنی ناراضگی یا شکایت کا اظہار کر کے بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شعلہ خالہ نے 2 روز پہلے ہی فون پر امی صہیب کی منگنی کا بتا دیا تھا۔ وہ بڑے سرسری اور روکھے انداز میں وہ لوگ آج صبح ہی اسلام آباد سے کراچی آئے تھے اور شعلہ خالہ نے ان لوگوں کے گھر ٹھہرنے کے بجائے عارفہ ممانی کے ہاں قیام کرنا پسند کیا۔ انہوں نے کبھی بھی صہیب کے حوالے سے کوئی بات نہیں سوچی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ توقیر صاحب صہیب کی شادی لازماً اپنے خاندان میں ہی کریں گے۔ اس سوچ کی وجہ یہ تھی کہ بلال نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ جویریہ کا رشتہ انہیں امی لوگوں کے خاندان میں طے ہو چکا تھا، اب صرف صہیب بچا تھا، اور اپنی بہنوئی کی عادت کے پیش نظر کا خیال دیکھا تھا کہ وہ صہیب کی شادی
اپنے ہی خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ انہیں بہت پسند تھا، انہوں نے کبھی اسے طوبیٰ کے حوالے سے نہ دیکھا تھا، مگر اب اپنی بہن کا رویہ ان کا دل دکھا گیا تھا۔ کیا ان کی طوبیٰ اس قابل نہ تھی کہ وہ صہیب کے لیے پسند کرتی؟ آخر رحیمہ میں ایسی کیا خوبی تھی جو اسے ان پیاری بیٹی پر ترجیح دینے پر مجبور کر گئی تھی؟ یہی صدمہ کم نہ تھا کہ مگر سگی بہن کا سرد مہر روکھا انداز اس کے دل کا اور پارا پار کر گیا تھا۔ طوبیٰ اس موقع پر بالکل نارمل تھی، اس کی تو صہیب سے کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں تھی، بہت گہری دوست تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے اچھا لگا تھا، اور اب اگر اس نے شادی کے لیے کسی اور کو انتخاب کر لیا تھا تو وہ کس خوشی سے اعتراض کرتی؟ وہ لوگ طلحہ ماموں کے ہاں پہنچے تو پورا گھر جگمگ کر رہا تھا۔ ماموں نے اکلوتی بیٹی کی منگنی کے موقع پر خوب دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ تمام انتظامات نہایت شاندار تھے۔ سب لوگ سے دعا سلام کرتی وہ شیلا خالہ کے پاس آئی اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر بڑے عام سے انداز میں سلام کا جواب دیا اور دوبارہ اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے باتیں میں شروع ہو گئی۔ وہ ان کے رویے پر ایک دم اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی اور اپنی کزنز کے پاس جا بیٹھ گئی۔ امی سے بھی وہ بڑے اوپری انداز میں ملی اور دور سے ہی بیٹھی ان کا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ امی بہن کے سرد سپاش انداز پر بجھ سی گئی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد منڈلاتے حمزہ سے سخت بیزار اور خوفزدہ زدہ بیٹھی تھی۔ وہ بہانے سے کئی بار اس کے پاس آیا اور اس کی یہ چپ و تھرڈ کلاس حرکتیں وہ بڑی مشکلوں سے برداشت کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا تھا، وہ اس سے بیزار انداز میں پیچھے نہ ہٹتا۔ صہیب بڑی سنجیدگی سے اسٹیج پر رحیمہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ کوئی تنگ دل اور حاسد لڑکی نہ تھی، مگر اس پر صہیب کے برابر بیٹھی رحیمہ کو دیکھ کر اسے ایک دم اس سے ڈھیر ساری جیلسی فیل ہوئی۔ اگر اسے رحیمہ سے شادی کرنی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں کی پسندگی، وہ سرہانا، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ فنکشن کے بعد گانوں وغیرہ کا پروگرام تھا۔ ماموں نے ان لوگوں سے رکنے کے لیے کہا تو امی اور سمیہ نے رکنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی غالباً بہن کے بے مروت اندازی طور پر بری طرح ہرٹ ہو گئی تھی اور سمیہ بھی منہ بنائے کھڑی تھی۔ اس نے سمیہ کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر امی کو اپنے اور فریحہ کے رکنے کا بتایا تو امی نے گردن ہلا کر اجازت دے دی۔ اور کوئی نہیں ملا وہ 27 سالہ طوبیٰ ہی رہ گئی تھی کیا میرے لائق بیٹے کے لیے کوریڈور سے گزرتے ہوئے یہ الفاظ ایک دم ٹھٹ کر گئے جانے پر مجبور کر چکے تھے۔ لان میں ابھی بھی محفل موسیقی عروج پر تھی۔ اسے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت نہ تھی، اس لیے فریحہ کو اپنے سونے کا بتاتی اندر آ گئی تھی۔ اندر سوائے ملازمان کے گھر کا کوئی فرد نہ تھا، سب ہی باہر گانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سونے کے لیے مناسب ترین جگہ کی تلاش کرتے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب اس نے شیلا خالہ کی آواز سنی تھی۔ وہ پتہ نہیں کس سے مخاطب تھی، پتہ نہیں وہ صرف ایک ہی دن میں میرے بیٹے پر کیسا جادو کر دیا کہ وہ طوبیٰ کے علاوہ کسی لڑکی کا نام سننے کے بھی روادار نہیں ہے۔ میں نے ہی انسسٹ کیا تھا کہ کراچی جا رہے ہو تو ماموں اور خالوں کے گھر بھی ضرور جانا۔ اگر پتہ ہوتا میرے بیٹے پر اس طرح ڈورے ڈالے جائیں گے تو میں کبھی نہ کہتی۔ وہ سن کھڑی شیلا خالہ کے ذہن میں بجھے الفاظ سن رہی تھی۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں آپا؟ میرے رحیمہ میں بہت گرڈس ہیں، وہ سب سنبھال لیں گی۔ بہت اچھا کیا جو آپ نے تمام صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیا۔ یہ یونیورسٹی کی بڑی آزاد خیال لڑکیاں اپنی تعلیم اور قابلیت کا رعب جھاڑ کر لڑکوں کو بہلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو مردوں کو اپنی توجہ کرنے کے تمام گر آتے ہیں۔ مامی نے بڑی نفرت سے حقارت سے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں، صہیب کو کتنی مشکلوں سے قابو کیا ہے۔ اس کی تو ایک ہی ضد تھی کہ شادی کروں گا تو طوبیٰ سے کروں گا ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ کتنے دن
اس لڑکی کی وجہ سے ہم ماں بیٹے سے بات چیت بند رہی۔ گھر میں عجیب سی ٹینشن کا فضا پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو کہو کہ اتفاق سے انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی، اور اس بات کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے میں نے صہیب سے اپنی بات منوائی۔ ابھی بھی وہ زیادہ خوش نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اندر اتنے ہینڈسم اور کوالیفائڈ بیٹے کے لیے وہ پکی عمر کی مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی لڑکی ہی رہ گئی تھی۔ وہی سچی بات ہے، مجھے بہو چاہیے تھی جو خوبصورت ہو، جس سے میں شرم حیا ہو۔ یہ جابس کرنے والی لڑکیاں میں تو عورت پن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ سارا دن گزار کر ان کے تمام انداز مردانہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر کے لیے اچھی سلجھی ہوئی بہو چاہیے تھی۔ ایک لڑکیاں کوئی گھر بساتی ہیں، شہلا خالہ کے الفاظ سے، یا کوئی خنجر جو اس کے دل میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ شہلا خالہ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ بول سکتی ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے سال اپنی کراچی آمد پر جب انہوں نے طوبیٰ کی جاب سے متعلق سنا تھا تو اس نے اتنا سراہا تھا، اس کے علم اور قابلیت کی کتنی تعریفیں کی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ سن ہوتے ہوئے اعصاب سمیت وہاں کھڑی رہی۔ ارے میں آپ کو کیا بتاؤں آپا، یہ آج کل کی پڑھی ہوئی لڑکیاں تو گھر سے نوکری کرنے میں صرف اسی لیے نکلتی ہیں کہ اپنے لیے مناسب ترین بندہ تلاش کیا جائے۔ غضب خدا کا، بے حیائی انتہائی، لڑکیاں خود اپنے پر تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ یہ طوبیٰ بیگم کے دماغ بھی بہت اونچے ہیں۔ عارفہ اور دوسری بار رشتہ لے کر گئی ہیں اور محترمہ نے لفٹ نہیں کروائی۔ انہیں تو کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اور بہت بڑا آفیسر درکار ہے۔ کوئی ان سے پوچھے، جس کے بیٹے میں اتنی خوبیاں ہوں گی، کیا اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہوگی؟ جو وہ کوئی بڑی عمر کی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو لڑکی کا انتخاب کرے۔ سارا دن مردوں کے ساتھ گزارتی ہے، پتہ نہیں دن بھر کون کون کس کس کی نظر سے دیکھتا ہوگا۔ مامی کا لہجہ حقارت آمیز تھا۔ وہ لوگ ابھی شاید کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر اس نے مزید کچھ سننے سے تاب نہ تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی سامنے والے کمرے میں گھس گئی تھی اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اچانک آسمان پر زمین پر پٹکی گئی تھی، اور یہ چوٹ اتنی اچانک اور شدید تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنسو مچمد ہو گئے۔ اتنی ذلت کا تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بچپن سے ہی اسے ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے سراہا گیا تھا۔ گھر والے، اس کے فرینڈز، کلچر، خاندان کے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ وہ صرف تعلیم میں ہی نہیں بلکہ اپنے رکھ رکھاؤ اور اچھی عادات کی وجہ سے ہمیشہ ہی اپنے سب کی پسندیدہ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ذکر اتنے گھٹیا الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خود اپنی لفظوں میں اپنا آپ ڈیگریڈ اور ڈیمڈ ہونا کیسا لگتا ہے، یہ بات آج اسے سمجھ آئی تھی۔ یار، زندگی میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ سب ہمیں مل تو نہیں جاتا۔ زندگی نام ہی کمپرومائز کا ہے۔ میری امی تمہاری امی جتنی برائٹ مائنڈڈ نہیں ہے، سپورٹنگ بھی نہیں ہے۔ وہ تو بس جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی ہیں، انہیں ان کا بھی تو سوچنا ہے۔ یاد ہے ہم لوگ یونیورسٹی میں عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں کتنی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے۔ اگر 50% آبادی تعلیم ہے تو بہر رہے گی تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ لڑکیوں کو پروفیشنل فیلڈز کا انتخاب کرنا چاہیے، اپنا کیریئر بنانا چاہیے وغیرہ۔ اب جب میری شادی ایک معمولی BBA سے ہو رہی ہے تو اپنی تقریروں پر خود ہی ہنسی آ رہی ہے۔ کیا حرج تھا اگر میں انٹر کے بعد پڑھائی کو خیرآباد کہہ دیتی؟ اگر کسی نیم پڑھے لکھے سے شادی کر کے ایسے جیسے نیم پڑھے لکھے بچوں کو اماں بن جاتی ہے۔ تعلیم آگاہی دیتی ہے، اپنا حق پہچاننا اور اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے،
اور یہ لاشعوری طور سے کی آگاہی اور عزم ہی ہے۔ کم از کم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ اپنی یونیورسٹی کی سب سے عزیز دوست صبا کے یہ الفاظ جو اس نے شادی کا کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہے تھے، آج 2 سال بعد اپنی پوری بدصورتی کے ساتھ اس پر واضح ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے اس نے صبا کو بہت لعنت ملامت کی تھی کہ ساتھ ہی اپنے بارے میں دعویٰ بھی کیا تھا کہ شادی کرنا کوئی ایسا ضروری کام بھی نہیں۔ اسے اگر کوئی شخص اس لحاظ سے پسند نہ آیا تو وہ ساری زندگی کنوارا ہی رہنے کو ترجیح دے گی، مگر کسی ناپسندیدہ آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی۔ اس کی ذات کو کسی اور کے اس کے لیے ہو نہ ہو، کم از کم خود اپنے لیے تو بہت اہم ہے۔ تب صبا نے اسے دعا دی تھی کہ خدا کرے اس کا آئیڈیل شخص مل جائے۔ صبا، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ ڈکشنری کھول کر اس میں آئیڈیل کی معنی تلاش کرو، اسے دیکھو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خیالی اور تصوراتی چیزیں اصل میں ہمیں مل سکتی ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ امی سے کہہ کر آئی تھی کہ عارفہ ممانی کو ہاں کہہ دے گی۔ امی نے اس کے اتنے دنوں تک اس پروپوزل پر خاموشی کے بعد ایک دم ہاں کر دینے پر حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ان کے استفسار پر وہ بڑے عام سے انداز میں بولی تھی، امی آپ صحیح کہہ رہی تھیں، حمزہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا پلس پوائنٹ تو اس کا اتنا دولت مند ہونا ہی ہے۔ اور اب امی کو ہاں میں جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں لیٹی صبا کو یاد کر رہی تھی۔ وہ شاید اس سے زیادہ ذہین تھی، تبھی اس نے خوابوں کی دنیا سے نکل کر سچائیوں کا سامنا بہت جلدی کر لیا تھا۔ وہ حقیقت پسند تھی، اس نے درست راست چن لی تھی، اور طوبیٰ نے اپنے خوابوں کی دنیا سے نکلنے میں بہت دیر لگائی تھی۔ اوائل کم عمری کے دیکھے گئے خواب جواب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اس کے دستبرداری ہونے میں اسے بہت وقت لگ گیا تھا۔ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرنا کتنا کٹھن ہوتا ہے یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے خوابوں کی کرچیاں خود اسے ہی لہولہان کر رہی تھیں۔ وہ خود دوسروں کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس روز طلحہ ماموں کے گھر وہ واپس آنے کے محض 3 دن بعد اس نے حمزہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ اور نہ سہی، کم از کم اس سے محبت تو کرتا تھا۔ اس کے مسلسل انکار پر بھی وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کی محبت میں کھو کر سب کچھ بھول جائے، اپنے خواب، ایک آئیڈیل زندگی اور ایک آئیڈیل شریک سفر کو، خواب سب کچھ فراموش کر دے۔ بہو، کیا تم جس بات پر تمہیں اتنا غرور ہے، اپنا یہ از کم کسی اور کو جا کر دکھاؤ۔ میں ان 3rd کلاس حرکتوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں۔ حمزہ کے ان الفاظ پر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ اس کی شادی شدہ زندگی کے ان 3 ماہ کے دوران وہ ان ایسے کتنے ہی جملوں سے نواز چکا تھا، اور اب وہ اس لہجے کا عادی ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کا خیال تھا کہ حمزہ اس سے محبت کرتا ہے، شادی کی پہلی رات ہی غلط ثابت ہو گیا۔ وہ تو اس کے لیے ایک چیلنج تھی اور بس۔ اسے رد کر کے طوبیٰ نے اس کی انا کو ہمیشہ ہی ٹھیس پہنچائی تھی، اور اب وہ اپنی زخمی انا کو سر بلند کرنے کے لیے، اسے دکھ دینے کے لیے، اس کی انسلٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے صہیب کے حوالے سے طعنہ دیتا تھا۔ جب صہیب نے ہری جھنڈی دکھا دی تو اچانک ہی میرا خیال آ گیا، میں اتنا ہی تو گیا گزرا تھا کہ یہاں وہاں ٹکرائی ہوئی لڑکی میری قسمت میں لکھی گئی تھی۔ اس کا صہیب سے کوئی افیئر نہ تھا، مگر رحیمہ اور مامی کی مہربانیوں کی بدولت یہ قصہ سارے خاندان میں خوب مشہور ہوا تھا۔ لوگوں نے ان قصے کو زبانی سے چٹکارے کے طور پر خوب انجوائے کیا تھا۔ اگر وہ چپ ہوتی تو طعنہ ملتا، اور دوسروں کو اتنے مقابلے کا نہیں سمجھتی کہ اس سے کسی بھی بات نہیں کرتی۔ اگر بات کرتی تو کہا جاتا کہ جان بوجھ کر اپنی قابلیت جتانے کے لیے بڑی عالمانہ گفتگو کرتی ہے۔ وہ حیران ہوتی کہ اس کی باتیں تو وہی عام سی باتیں تھیں جیسے وہ شادی سے پہلے اپنے گھر والوں سے کیا کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو ان لوگوں کی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنی اتنی سالوں کی پختہ عادتیں
یکدم ترک کر دینا اس کے لیے بڑی مشکل کام کر رہا تھا۔ عارفہ مومانی اب صرف اس کی ساس تھی، انہیں وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور یہ صرف اپنے بیٹے کی ضد ہی تھی جو انہوں نے اسے اپنی بہو بنانا قبول کر لیا تھا۔ یہ بات وہ اسے دن میں 2-3 مرتبہ ضرور باور کروا دیا کرتی تھی۔ نوکری تو اس کی شادی سے پہلے ہی چھڑوا دی گئی تھی، اب وہ سارا دن پر عارفہ مومانی کے ساتھ رہتی۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر موجود تھے، اسے فارغ رہنے کی عادت نہ تھی۔ کپڑے، جوتے، شاپنگ کبھی اس کا مسئلہ نہیں رہے تھے، اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جس قسم کی باتیں عارفہ مومانی کیا کرتی تھی اسے ان میں سے کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، نہیں دوسروں کی گھریلو معاملات میں بارے میں متجسس رہنے کی عادت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ طوبیٰ ان کے ساتھ مل کر قسم کی گفتگو کیا کرے، اور جب نتیجہ حسب توقع نہ ہو تو ان کا پارہ چڑھ جاتا تھا۔ اسے اور اس صبری ڈگریز کی لعنت ملامت کی جاتی اور اسے مغرور اور گھمنڈی کہا جاتا۔ کبھی جو حمزہ خوشگوار موڈ میں ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تو اس کی باتیں سن کر اس کا دل رونے لگتا۔ وہ اپنی عادتوں میں مکمل طور پر عارفہ مومانی کا عکس تھا۔ اس کی گفتگو کا دائرہ خاندان کے لوگوں کے نجی امور تک محدود رہتا، وہ مجبوراً اس کا ساتھ دیتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ شروع میں جو باتیں اسے تکلیف دہ محسوس ہوتی تھیں اب اسے تکلیف نہیں دیتی تھیں۔ اس نے ہر بات پر سمجھوتہ کر لیا تھا۔ اپنے گھر بسانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت، اپنی توانائی برطرف لاتے ہوئے کسی بھی قربانی سے درخور نہ کر رہی تھی۔ شادی کے 1.5 سال سعد اور اس کے 2 سال بعد تحریم کی آمد نے ان کی فہمی کو مکمل کر دیا تھا۔ جویریہ کی شادی کا انویٹیشن آیا تو حمزہ نے بڑے طنز سے اس سے شادی سے چلنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنے کردار کے بارے میں اس کا شک و شبہ اتنے عرصے سے بھگت رہی تھی کہ اب تو آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پر انسلٹ محسوس کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جانے و نہ جانے دونوں ہی صورتوں میں اس پر طنز کرنے سے باز نہ آئے گا، اس لیے بڑی سنجیدگی سے یہ معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تو استہزائیہ میں بولا، جانے کا دل چاہ تو رہا ہے، میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر کیوں چلا رہی ہو؟ تمہیں تو ویسے بھی ضرور جانا چاہیے، تمہارے پسندیدہ اور قابل کزن کی بہن کی شادی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم بے چاروں نے تم کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی، اور اگر اس کی ایسی تیسی باتوں پر خاموشی اختیار کر لیتی تو وہ غصہ اور بڑھ جاتا، اور ایسا ہر بار ہی ہوتا تھا۔ وہ اس کے رقیق الزامات پر چپ سادھ لیتی، کبھی اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتی، نتیجتاً وہ غصے میں آ جاتا۔ جویریہ کی شادی میں تو وہ نہیں گئی تھی، مگر اس حوالے سے حمزہ نے اسے بہت ٹیز کیا تھا۔ اس کی شادی کو 21 برس ہو گئے تو اس کی 21 برسوں میں سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو دیکھی ہو، کبھی دیکھی ہو تک نہیں کہ حمزہ مردانہ بیوی پر اپنی بڑھی ہوئی قابلیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی، یہ بھی کہ وہ کبھی طوبیٰ یزدانی کتابوں سے عشق کرتی تھی، اس کا پروفین عشق کا مقصد حیات تھا۔ وہ جو صبح تک اور اردو کی انگلش کا ایک اخبار کھنگال ڈالتی تھی، اس وقت اس کا صبح نہ ہوتی تھی۔ اب اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اخبار پڑھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی اکنامی اب بھی ڈیڈ لائننگ اسٹیج پر ہے یا کچھ بہتری آئی ہے، لٹریسی کی شرح بڑھ گئی ہے یا گھٹی ہے، لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا نہیں، سپر پاور کس طرح تیسری دنیا کے ملکوں کو دبا رہے ہیں، اور رشیا، چائنا اور انڈیا مل کر امریکہ کے خلاف کس قسم کے بلاک تشکیل کر رہے ہیں، امریکہ کے خلاف کس قسم کا بلاک تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اگر وہ کسی سے سنتی بھی تھی تو اسے دلچسپی محسوس نہ ہوتی، اسے تو اب ان باتوں میں دلچسپی تھی ہی نہیں۔ نورٹیک
کو کراکری کہاں سے اچھی ملے گی؟ اسپین کو اوریجنل مور اسپیلنگ گل پلازز پر آئے ہوئے کو میٹرس میں جوتوں کی زبردست ورائٹی آئی ہوئی ہے یا رابی سینٹر پر آج کل سیل لگی ہوئی ہے۔ اسے تو اب یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ میک اپ تھوپے امیروں بیگمات کے کس قدر مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اب وہ خود اپنے شوہر کی پسند کے مطابق میک اپ سے آراستہ رہا کرتی تھی۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر انڈین فلمیں دیکھتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ ان فلموں سے کتنا چڑھا کرتی تھی۔ فلموں کے بارے میں اس کی چوائس کتنی اونچی تھی۔ وہ اچھا اور معیاری لٹریچر پڑھا کرتی تھی۔ کبھی اس کے ریسرچ پیپرز مختلف جرنلز میں شائع ہوتے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کے پرانے ملنے والے سب اب جب اس سے ملا کرتے تو ایک بالکل ہی مختلف عورت ان کے سامنے آتی ہے۔ شادی کے کئی سال بعد اب اچانک سہیب اور رحیمہ سے اس کی خاندان ہی کے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی تو اسے دیکھ کر سہیب کی آنکھوں میں چمک بھی اسے متاثر نہ کر سکی۔ وہ اپنے برابر میں کھڑی اپنی بے حد حسین اور کم عمر بیوی کو بھلا ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ ان باتوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ حمزہ اور اس کے تمام سسرال والے سب ہی اب اس سے بہت خوش رہتے تھے۔ اتنے برسوں بعد صحیح اس کو اپنی ریاضتوں کا پھل مل گیا تھا۔ حمزہ اکثر اس سے اپنے پرانے رویے کی معافی مانگتا تھا، اس کی قربانیوں کی قدر کرتا تھا اور وہ جواب میں مسکرا دیتی تھی۔ عارفہ مومانی کے ساتھ بیٹھ کر خاندانی گوسپ کرتے ہوئے وہ کبھی بھی ایزی فیل نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے بہت خوش تھی۔ ہر کسی کے سامنے برملا اپنی بہوؤں کی خوبی اعتراف کرتی اور خود کو خوش قسمت قرار دیتی کہ انہیں اتنی خدمت گزار اور فرمانبردار بہو ملی ہے۔ تحریم کے اے لیول کمپلیٹ کرتے ہی جب اس نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تو سبھی حیران رہ گئے۔ اس کے بچوں نے شکل صورت باپ کی اور ذہانت ماں کی لی تھی، اس لیے دونوں ہی بڑے حسین اور ذہین بچے تھے۔ تحریم نے اے لیول امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی۔ اس کے اتنے اچھے نمبرز تھے کہ اسے بغیر کسی سفارش کے بآسانی میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا، مگر اس نے اپنی بیٹی کے لیے پہلا ہی آنے والا پروپوزل قبول کر لیا تھا۔ عارفہ مومانی تو اس کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی، مگر حمزہ اور خود تحریم کو اس فیصلے سے سخت اختلافات تھے۔ حمزہ بیٹی کی پڑھائی اور اتنی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے آگے پڑھانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے تیار نہ تھی۔ زندگی تلخ ترین تجربات نے اسے یہی سکھایا تھا کہ لڑکیاں کہ اعلیٰ تعلیم کتنی مرض پڑھ لکھ کر اتنا شعور پیدا کر کے پھر لڑکیاں بہترین سے کم کسی چیز سے سمجھوتہ نہیں کرتی، اور جو اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ بات اسے بہتر کون جانتا تھا۔ آج اس کی 17 سالہ بیٹی کے 30 سالہ فارن آفیسر اعلیٰ عہدیدار کا رشتہ آیا تھا۔ چند سالوں بعد جب وہ پڑھ لکھ کر پکی عمر کی گھاٹ گھاٹ کا پانی پینی ہوئی لڑکی بن جائے گی تو کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں، یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ اسے ایک اور طوبیٰ یزدانی کو اس کے خوابوں سمیت زندہ درگور ہونے سے بچانا تھا۔ یہ ادھورے رہ جانے والے خواب کتنا دکھ دیتے ہیں وہ جانتی تھی، اور تحریم کو ایسا کوئی خواب دیکھنے ہی کیوں دے، اس میں وہ شعور ڈیولپمنٹ ہی کیوں ہو۔ اسے آگاہی کے عذاب سے بچانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اس لیے تحریم کے تمام ترجیحات اور خفگی کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ اس کے اس فیصلے پر کوئی حیران تھا مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ رخصت ہوتے وقت تک تحریم اس سے خفا تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور شادی کے بعد جب اپنے شوہر کے ساتھ تحریم خوشگوار زندگی گزارے گی تو اپنی ماں کا فیصلہ اسے بالکل صحیح اور اپنے حق میں نظر آئے گا، اس لیے وہ بہت پرسکون تھی۔ یہ طوبیٰ یزدانی کی زندگی کا احوال، جسے ہمارے معاشرے کے دہرے معیار نے اپنی سوچ اور انداز فکر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج طوبیٰ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے گھر کا ہر لحاظ ایک آئیڈیل گھر کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اس کے سسرال والے، اس کا شوہر اور اس کے بچے سب اس سے خوش ہیں، اور وہ خود بھی خوش ہے؟ یہ سوال تو وہ دانستہ اپنے آپ سے نہیں کرتی، کیونکہ اس کا جواب بڑا تکلیف دہ ہے۔